حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ لوگوں جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے تفصیل سے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں اور مسلمانوں نے کیا چیزیں کی تھیں، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو اپنے دور میں بھیجا تھا کہ جاؤ اور تحقیق کرو یہ کہاں ہے، اور اسی طرح واسق باللہ جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے بھی اسی چیز پر تحقیق کی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے حوصلے بڑے بلند تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ ایسے کام کرتے تھے کہ پتہ چلے اللہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ چیزیں کہاں ہیں۔ اور اب دیکھ لیں حوصلے اتنے پست ہیں کہ پچھلی صدی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں نا، 10-12 تفسیریں آپ اکٹھی کر لیں کسی بھی مکتبہ فکر کی ہوں، تو شاذ و نادر کسی نے بحث کی ہے کہ یہ جگہ کہاں پر واقع ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اصحاب کہف کی جو تحقیق تھی جس پہ ہم گزرے ہیں تو وہ بہت کم، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی، وہ چونکہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ضروری حد تک پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ پہلے تو اس کی تفصیلی بحث گزر چکی، مختصر سا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یکے بعد دیگرے پیش آئیں گی، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے زمانے میں جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا اس کے بعد ایک چیز پیش آئے گی، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا آنا۔ اور اسی لیے سورہ حج کی سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو لائے ہیں، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کے متعلق۔ حدیث میں سلسلہ جو آتا ہے قیامت کے قرب کا، بظاہر تو وہ ایسے ہے کہ عراق کے بعد شام کی باری آئی، اور شام کی باری آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ شام پر پابندیاں لگیں گی، اور وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ پوری دنیا سے کوئی چیز انہیں نہیں بھیجی جا سکے گی، جیسے کہ عراق کے ساتھ ہوا نا۔ اس حدیث میں بھی یہی آیا کہ درہم ولا قفیز، تم ایک پیسہ اور ایک روٹی عراق کو نہیں دے سکو گے، اور پھر آئے گا شام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ ہی جانے کہاں، لیکن دنیا میں ایک جگہ مسلمانوں کا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا، اور فرمایا وہ اتنے پیسے دے گا کہ وہ گنے گا نہیں بلکہ لپوں کے حساب سے بھر کے دے گا۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کی دوسری علامات شروع ہو جائیں گی، اور وہ ہیں لڑائیاں، اور وہ اتنی شدید لڑائیاں ہیں اس علاقے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرندہ انسانوں کے گوشت کھاتا پھریں گے پرندے، اور اتنا انسانوں کا گوشت ہوگا کہ وہ گر جائے گا اور وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا پرندہ۔ یہ ساری چیزیں پیش آنی ہیں، اور اس سے مہدی علیہ السلام کا آنا، پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے۔ یہ قومیں آ جائیں گی اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گی۔ حدیث کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ یہ قومیں آخری وقت میں آئیں گی اور ان کا غلبہ ہو جائے گا، اور بے تحاشا آبادی ہوگی ان کی جو دنیا میں پھیلے گی۔ اسی لیے اس حدیث میں یہاں سورہ حج کے ضمن میں سورہ حج میں ہی لائے ہیں اسے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ بات کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ میرے پروردگار میں حاضر ہوں، اور پھر آواز دی جائے گی آدم علیہ السلام کو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، آپ جائیں اور جہنم میں جو آپ کی اولاد ہے اسے نکالیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب اے پروردگار وما بعث النار، کتنے لوگوں کو میں نکال سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل الف، ہر 1000 میں سے ایک کو بس نکال سکتے۔ فحینئذ تضع الحامل حملها،
اور یہ ایسا وقت ہوگا جب حاملہ عورت، امید والی عورت، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا، اور ایسا وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، اور ان پر کوئی نشہ طاری نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ایسے ہی سخت ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشان کرنے والی تھی، یہاں تک کہ ان کے چہرے، ان کا رنگ بدل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور آپ نے کہا کہ من یاجوج و ماجوج، اور یہ دیکھو جنہیں جہنم میں پھینکا گیا ہے ان میں یاجوج اور ماجوج بھی ہیں، 999 اور 999 تو وہ ہوں گے، وَمِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جو مسلمان ہوگا وہ ایک ہوگا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ریشو جو ہوتی ہے کہ 999 وہ ہوں اور ایک تم ہو، تو پھر تو تم نکل آؤ گے۔ ثم انتم فی الناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں میں ایسے ہی ہوگے، کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض، جیسے ایک بیل ہوتا ہے بالکل سفید رنگ اس کا، اور اس میں ایک بال اس کا سیاہ ہوتا ہے جلد میں، تو ایسے ہی ہوگے تم بھی۔ او کالشعرۃ البیضاء، یا کہ تم ایسے بیل پر غور کرو جس بیل کا سارا کھال کا رنگ سیاہ ہے اور اس میں ایک سفید بال تمہیں نظر آ رہا ہے، تو تمہارا اور یاجوج و ماجوج کا ایسا ہی تقابل ہوگا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونَ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری امت کے لیے کر دے گا وہ جنت کا 1/4 حصہ ہوں گے۔ فَكَبِّرْنَا، ہم نے تکبیر پڑھی یعنی خوش ہوئے مسلمان۔ ثم قال ثلث اہل الجنہ، اور آپ نے فرمایا پھر یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم تو اہل جنت کے 1/3، پہلے 25% اور پھر اب 33 پہ ارشاد فرمایا کہ تیسرا حصہ ہوگے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر اہل الجنہ، اور تم لوگ تو جنت کے آدھے سے زیادہ ہو جاؤ گے، 50% سے بڑھ جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے تکبیر کہی، یعنی اس بات سے خوش ہو گئے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو تعداد ہے اتنی بڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو حصہ رکھا ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے، تو اس لیے اتنی زیادہ ان لوگوں کی آبادیاں ہیں، اور یہ ہوں گے کہ یہ سارے آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کے یہ منظر آئے گا تو تم دیکھو گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، اور یہ ہر ایک اونچی جگہ سے يَنْسِلُونَ، پھیلتے چلے جائیں گے، اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہم کا لفظ ہے اس کے متعلق مفسرین کی 2 آراء، کچھ کہتے ہیں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج یہ کھول دیے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہی یاجوج اور ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچی جگہ کو آ جائیں گے، دنیا کو تخت و تاراج کرنے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرے رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو قیامت کا ذکر چلنا شروع ہے نا، تو اللہ نے فرما دیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَهُم، اور لوگ جو اس زمانے میں ہوں گے، من کل حدب ینسلون، وہ اوپر کی جگہ سے نیچی جگہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس آیت کے باقی ٹکڑے کو یاجوج اور ماجوج کے متعلق نہیں مانا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اونچی جگہوں سے نچلی جگہ پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کی انہوں نے مختلف تفاسیر بھی لکھی ہیں کہ آبادیاں جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ آبادیوں کے انتقال کی احادیث تو بہت آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں انسانوں کے حالات کا لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا شہر والے پسند کریں گے کہ گاؤں میں جا کر رہیں، اور گاؤں والے یہ پسند کریں گے کہ شہر میں جا کر رہیں، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ دودھ عام ہو جائے گا، اور ایک آدمی یہ چاہے گا کہ وہ اپنا گھر شہر سے باہر بسائے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ سکون کی زندگی گزارے تو وہ شہر سے نکل کے باہر جا کے کوئی بڑا پلاٹ لے گا،
اور وہاں پر وہ جانور بھی رکھے گا اور دودھ بھی عام ہو جائے گا اور اس کو کھانے پینے کی تمام اشیاء میسر ہو جائیں گی. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا یاجوج اور ماجوج کا پھیل جانا، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ ان کی طرف وحی کرے گا کہ ہم ایک قوم کو ایسی بھیج رہے ہیں جس کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے لوگوں کو لے کے ایک قلعے میں بند ہو جائیں اور پھر خوراک کی قلت ہو جائے گی اور پھر یہ تباہی آئے گی دنیا میں. وہ پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ان کے لیے بھیجا جائے گا. وبا جیسے پھیل جاتی ہے ایسی وبا پھیل جائے گی اور اس وبا کے پھیلنے سے یہ مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین صاف ہو جائے گی اور کچھ پرندے بھی ہوں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیں گے. مگر یہ سب چیزیں قیامت کے قرب میں ایسی ہیں جس کا اب ہمارے لیے تصور کرنا اگرچہ دشوار ہے، مگر وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں.